میں ایک اسکینڈل بنا، میں پہلے دن سے بہت احتیاط کی کہ یار یہ باتیں سوچ سمجھ کے ہوا میں تلواریں نہ چلائیں. ہم لوگ اسکینڈلز کے بھوکے ہیں. جھوٹ سچ کا کوئی نتارا کرنے کا نہیں ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب دوموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں. دوسروں کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اب خود اسی بات پہ سیاست کر رہے ہیں. وہ بند کرو. یہ گندا غلیظ چیپٹر تھا، بند کرو اس کو. پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں فلانا. خدا کا واسطہ، پی ٹی آئی ایک ہجوم ہے جس کا پریکٹیکلی کوئی والی وارث نہیں. جو اس کا اصلی والی وارث ہے جیل میں. پارٹی پٹ جائے، پولیٹیکل پارٹی فلاپ ہو جائے، اس میں جان ڈالنا ناممکن ہوتا ہے. بہتر یہ ہے اس سے کہ کوئی نئی پارٹی بنا. یہ ڈوبتی مرتی سیاست کو بچانے کے لیے گھٹیا قسم کا پلان ہے. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت کو خدا کا خوف کرو. جو اصلی دہشت گرد ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی تو میجورٹی میں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام کی میجورٹی دہشت گردوں پہ. دہشت گرد ہم لوگ رکتے نہیں. قدم قدم پہ، بات بات پہ ایک تو دائرہ اسلام سے خارج کرنا. جیسے تم لوگوں نے گھر میں تیار کیا ہے اسلام، دائرہ اسلام سے خارج. تم کون ہوتے؟ دوسرا، غدار کسی کو قرار دینا. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. جتنا میرا یہ ملک ہے اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی اس کا ہے، اتنا ہی اس کا ہے. Who are you؟ میں نے تو آج تک ان کو دہشت گرد نہیں کہا، نون لیگ کے ان لوگوں کو جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. کبھی ان کو دہشت گرد نہیں کہا. وہ پولیٹیکل ورکر ہے، ان پڑھ سے لوگ ہیں، یا عمریں چھوٹی ہیں، میچورٹی نہیں ہے، ابھی توازن نہیں آیا، ابھی تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے. حالات ملک کے اس طرح کے ہے. گھروں میں فرسٹریشن ہے، بھوک ننگ، بے روزگاری ناچ رہی ہے. جذباتی ہو جاتے ہیں چونکہ جہالت اور جذباتیت کا آپس میں بہت گہرا تھا. اچھا، وہ پچھلے دنوں ایک نجیب کالج میں ایک اسکینڈل بنا. میں پہلے دن سے بہت احتیاط کی کہ یار یہ باتیں سوچ سمجھ کے ہوا میں تلواریں نہ چلائیں. ہم لوگ اسکینڈلز کے بھوکے ہیں. جھوٹ سچ کا کوئی نتارا کرنے کا نہیں ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب دوموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک میچور قوم کا، ہوش مند لوگوں کا یہ رد عمل نہیں ہوتا کہ اندھا دھند شروع ہو گئے. تو افسوس یہ ہے کہ نون لیگ دوسروں کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اب خود اسی بات پہ سیاست کر رہے ہیں. وہ بند کرو. یہ گندا غلیظ چیپٹر تھا، بند کرو اس کو. پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں فلانا. خدا کا واسطہ، پی ٹی آئی ایک ہجوم ہے جس کا پریکٹیکلی کوئی والی وارث نہیں ہے. جو اس کا اصلی والی وارث ہے جیل میں ہے. باقی دھڑے بنے ہوئے ہیں، گروپس بنے ہوئے، سب کو بنایا ملبہ اس پہ ڈال رہے ہیں. یہ چھچوروں والا کام ہے. یہ کام مت کریں. اس سکینڈل کو ایکسپلائٹ کرنا، ان پہ مدعا ڈالنا، اس میں سے مائلیج لینے کی کوشش کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کام کرو، اچھے کام کرو، کنسٹرکٹیو کام کرو، عوام دوست قسم کے کام کرو. اس کا تو شاید کوئی نتیجہ، شاید. چونکہ پالیٹکس میں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پارٹی پٹ جائے، پولیٹیکل پارٹی فلاپ ہو جائے، اس میں جان ڈالنا ناممکن ہوتا ہے. بہتر یہ ہے اس سے کہ کوئی نئی پارٹی بنا لو. تو اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو آپ کا اگر کوئی کیا کرا ہے بھی تو اس پہ پانی پھر جائے گا. یہ ڈوبتی مرتی سیاست کو بچانے کے لیے گھٹیا قسم کا پلان ہے. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت کو خدا کا خوف کرو. جو اصلی دہشت گرد ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی تو میجورٹی میں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام کی میجورٹی دہشت گردوں پہ مشتمل. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں. آپ یہ اپنے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے مقبول پارٹی ہے، سب سے مقبول لیڈر ہے، اس کو چھوڑیں. دہشت گرد ہم لوگ رکتے نہیں. قدم قدم پہ، بات بات پہ ایک تو دائرہ اسلام سے خارج کرنا. جیسے تم لوگوں نے گھر میں تیار کیا ہے اسلام، دائرہ اسلام سے خارج. تم کون ہوتے؟ دوسرا، غدار کسی کو قرار دینا. کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. جتنا میرا یہ ملک ہے اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی اس کا ہے، اتنا ہی اس کا ہے. Who are you؟ یاد رکھیں، میں یہ بات اس وقت یہ اس خبر کے حوالے سے نہیں کر رہا. نواز شریف پہ ایک زمانے میں یہ انہوں نے قادیانیوں کا کوئی
فنکشن تھا، یہ پتہ نہیں، مجھے تفصیل نہیں یاد. تو انہوں نے کہا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اگلے دن اخبار میں لمبی لمبی زبانیں پہنچ گئے. یہ مکروہ حرکت ہے. اور جی کچھ ایک ہمارے جو مخصوص ایک مائنڈ سیٹ ہے غلیظ کہ جی وہ نواز شریف کو دائرہ اسلام سے خارج، اس طرح کی بات. میں نے اس پہ کالم لکھا. مجھے پرویز رشید کا فون آیا، اس نے کہا یہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار دیکھا ہے، بہت افسوسناک. بس اتنی بات ہوئی. میں نے کالم لکھا کہ لوگ تو اس طرح خارج نہیں کرتے جس طرح کچھ بے شرم بے حیا لوگ دوسرے مسلمان بھائی کو دائرہ اسلام سے خارج. بڑے عیب ہوں گے، بڑی کمزوریاں ہوں گی، مجھ میں کم ہے نواز شریف، لیکن مسلمان گھرانے کا پریکٹسنگ مسلم یہ وہ کرنے. تو میں نے کہا حیا کرو، ایسے تو خارج نہیں ہوتی. جیسے یہ 2-3 لانتے ہیں اٹھا کے دہشت گرد، تو خدا کا خوف کرو. یہ جو بچیاں بچے نوجوان بڈھے خواتین عیسائی یہ دہشت گرد ہیں. سبحان اللہ بھائی. میں نے تو آج تک ان کو دہشت گرد نہیں کہا، نون لیگ کے ان لوگوں کو جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، کبھی ان کو دہشت گرد نہیں کہا. وہ پولیٹیکل ورکر ہے، ان پڑھ سے لوگ ہیں، یا عمریں چھوٹی ہیں، میچورٹی نہیں ہے، ابھی توازن نہیں آیا، ابھی تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، حالات ملک کے اس طرح کے ہے، گھروں میں فرسٹریشن ہے، بھوک ننگ بے روزگاری ناچ رہی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں. چونکہ جہالت اور جذباتیت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. لیکن اپنے کسی ہم وطن کو یا اپنے کسی ہم مذہب کو، اور میں پچھلی بات جو کر رہا تھا میں ایک بات بھول گیا ہوں، بھئی آپ کا کوئی مسلک کا مسئلہ ہے، کوئی فرقے کا ہے، یا تو ایک رشتہ تو اٹوٹ ہے نا ہمارا. میں پہلے بھی کہتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ جاہل لوگ ہیں. ہمارا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، وہ بدھسٹ ہو، وہ ہمارا ایک حوالے سے بھائی ہے. کیا؟ وہ ہم وطن ہے. یہ بہت گہرا رشتہ ہے. انگریزی میں کہتے ہیں سن آف دا سوئل، دھرتی کے بیٹے، سنز آف دا سوئل. سنز آف دا سوئل کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں بھائی ہوئے نا. وہ بھرا آپ نے وہ کرنا ہے، وہ ڈھنگ کا کام کرے گا. یہ کیسے افواہ چلی؟ اور ہم لوگ بنیادی طور پہ چونکہ جہالت بہت ہے، تربیت کا فقدان ہے، ہم اپنا کان دیکھے بغیر کتے کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں. یہ ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے. تو اس میں کہنا کہ یہ فلاں ہیں، وہ اب اس میں پی ٹی آئی کو ڈالو، یہ حرکتیں معیوب ہیں. ان سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا، برا ہی ہوگا.